یہ کہانی ایک ایسے بادشاہ کی ہے جس کو اپنی طاقت اور مال و دولت کا بہت ہی گھمنڈ تھا اور اس کے اسی گھمنڈ نے اس کو تباہی کا ذریعہ بنا دیا۔ تو چلیے اس کہانی کو تفصیل سے سنتے ہیں۔ تو اس بادشاہ کا نام سداد تھا۔ سداد کا اصل نام سداد بن عاد تھا۔ وہ اپنی قوم کا سب سے طاقتور اور امیر لوگوں میں سے جانا جاتا تھا۔ یہ قوم عاد کے نام سے جانی جاتی تھی اور اپنی طاقت اور مال و دولت کے لیے مشہور تھی۔ عاد کے قوم کا علاقہ جہازت کے قریب جزیرہ عرب کے روبہ الخلی ڈیزرٹ کے آس پاس تھا، جو آج کے سعودی عربیہ، عمان اور یمن کے علاقوں میں ہے۔ ان کا علاقہ ہرے بھرے باغوں اور آبیوں سے گھرا ہوا تھا اور یہ اپنی فسادوں اور ترقی کے لیے مشہور تھے۔ سداد کا باپ عاد بھی اپنے وقت کا ایک مشہور بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں بھی قوم بہت ہی طاقتور تھی۔ جب عاد کا انتقال ہوا تو سداد نے اپنے باپ کا تخت سنبھالا اور اپنی قوم کے لوگوں پر حکومت کرنے لگا۔ سداد نے اپنی جوانی سے ہی طاقت اور عزت کا نشہ چکھ لیا تھا۔ اس کا ایک ہی خواب تھا، دنیا کا سب سے طاقتور اور امیر بادشاہ بننا۔ سداد جب جوان ہوا تو اس کا گھمنڈ اور بڑھتا گیا۔ اس کو لگتا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت اس کے پاس ہے۔ اس کا ایک ہی ارادہ تھا، دنیا کے سب لوگوں سے بڑھ کر اپنی طاقت کو ثابت کرنا۔ سداد نے سوچا کہ اگر اللہ ایک جنت بنانے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ بھی اپنی طاقت سے ایک ایسی جنت بنا سکتا ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ یاد رکھی جائے۔ سداد کا خیال تھا کہ وہ اپنی قوم کے لیے ایک ایسی جنت بنائے گا جو دنیا کے کسی شہر سے بہتر ہو۔ اس نے اپنے وزیر اور فوجی افسران کو حکم دیا کہ ہر طرف سے دنیا کا سب سے بہترین معمار، کارکن اور مال کو اکٹھا کرے تاکہ وہ اپنا خواب پورا کر سکے۔ اس طرح سے سداد نے اپنی جنت بنانی شروع کی۔ اس نے اپنے شہر کا نام ارم رکھا۔ اس نے اپنی جنت کا نام ارم رکھا۔ ارم کا مطلب ہے سندر اور شاندار شہر۔ اس شہر کو ایسا بنایا گیا تھا کہ جو کوئی بھی اس کو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جائے۔ اس شہر میں بڑے بڑے محل، زیور سے سجائے ہوئے دروازے اور اتنے بڑے بخت تھے کہ لوگ حیران ہو جائیں۔ ارم میں چاروں طرف ندیاں اور تالابوں کا جالا تھا اور باغوں میں ہر رنگ کے پھول اور ہرے بھرے درخت تھے۔ سداد نے اپنی طاقت اور مال کو اس شہر پر برباد کر دیا، صرف اس خیال سے کہ دنیا اس کو اللہ کی جنت کے برابر سمجھے۔ لوگ دور دور سے ارم کو دیکھنے آتے اور سب اس شہر کی تعریف کرتے۔ لوگ کہتے کہ اگر اس دنیا میں جنت ہے تو وہ ارم ہے۔ لیکن سداد کے دل میں جو گھمنڈ تھا وہ اب ایک زہر بن گیا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ اس کی طاقت اللہ سے زیادہ ہے۔ اس نے اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ بہکا دیا اور ان کو کہا کہ اللہ کے حکم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے مال و دولت اور طاقت پر فخر کرنا شروع کر دیا اور اپنی آخرت کو بھول گیا۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جب سداد اور اس کی قوم اپنی غلطیوں میں گھرا رہے تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام کو قوم عاد کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے قوم کو سمجھایا، اللہ تمہیں یہ نعمتیں اور طاقت اس لیے دے رہا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن تم اپنے گھمنڈ میں ڈوب گئے ہو۔ اللہ کے راستے پر چلو، ورنہ اللہ تمہیں ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا جو تمہاری آنکھیں کھول دے گا۔ ہود علیہ السلام نے سداد سے کہا، اللہ کی طاقت سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر تم اپنی راہ نہ چھوڑو گے تو اللہ تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ لیکن سداد نے ہود علیہ السلام کی بات کو مذاق سمجھا اور ان کو جواب دیا، میں اپنی جنت میں ہمیشہ رہوں گا اور مجھ سے کسی کا خوف نہیں۔ اس نے اپنی قوم کو بھی ہود علیہ السلام کے پیغام کو رد کرنے کو کہا، لیکن سداد کے گھمنڈ کا انجام جلدی آنے والا تھا۔ جب سداد نے اپنی جنت ارم کو پوری طرح بنا لیا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جنت میں داخل ہوگا۔ اس نے اپنی قوم کے ساتھ مل کر ارم کا دکھاوا کرنا شروع کیا، لیکن اللہ کا حکم جب آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ جب سداد اپنے جنت کے دروازے کے پاس پہنچا تو اچانک سے اللہ کا عذاب آیا۔ ایک عظیم طوفان اور بجلیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ارم جو ایک دن پہلے تک دنیا کا سب سے خوبصورت شہر تھا، اب ایک اندھیری اور تباہ شہر بن گیا۔
زمین ہلنے لگی اور آندھیاں اس شہر کو مٹانے لگی۔ شداد اور اس کی قوم کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سب اپنی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی مٹا دیے گئے۔ اللہ کا عذاب اتنا سخت تھا کہ پورا شہر زمین میں ڈوب گیا۔ شداد اور اس کے لوگ اپنے جنت کے دروازے پر ہی ہلاک ہو گئے۔ شداد کا انجام یہ ہوا کہ اس کا نام صرف ایک سبق بن کر رہ گیا۔ اس نے دنیا میں اپنی جنت بنائی لیکن اپنی آخرت کو ختم کر لیا۔ اس کا گھمنڈ اور تکبر اس کو اللہ کا عذاب سے نہیں بچا سکا۔ ارم جو ایک دن چمک رہا تھا اب صرف زمین کے نیچے دبا ہوا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی طاقت، مال و دولت یا عزت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جو انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اس کا انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیشہ سب سے بڑی طاقت ہے اور ہمیں صرف اس کا حکم ماننا چاہیے۔